ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو ہے نا کھانے کا انتظام کریں۔ صحابہ کرام کھانا کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی تو ہے لیکن سالن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات ابھی چل رہی تھی، اسی دوران ایک شہد کی مکھی آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے گرد بھنبھنانے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک طرف ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی اور مجھے عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فلاں مقام پر چھتا ہے، وہاں پر کھانے کو شہد موجود ہے، ایسا کریں کہ آپ وہاں سے شہد حاصل کر لیں۔ تو ایسے کریں کہ جہاں یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جہاں یہ شہد کی مکھی جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو لو اور تاکہ اس کا شہد حاصل کر سکو۔ تو صحابہ کرام اس شہد کی مکھی کے پیچھے چلتے رہے، ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا چھتا تھا جس کے اندر تازہ شہد لگا ہوا تھا۔ ان صحابہ کرام نے اس شہد کو حاصل کیا اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی دوران تمام صحابہ کرام نے جو غزوات سے تشریف لائے تھے شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور سب کو شہد کفایت کر گیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی بولی کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ اسی دوران صحابہ کرام نے ایسے برداشت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی، تو سارا دن پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے لیکن تیرا شہد میٹھا کس لیے ہوتا ہے؟ تو مکھی عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم شہد کی مکھیاں دور دراز سے پھولوں سے رس لے کر آتی ہیں اور آ کر چھتے کی طرف جب چلتی ہیں تو راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہتی ہیں۔ جو ہی درود پاک پڑھتی ہیں اور چھتے تک پہنچتی ہیں وہ جو شہد کا جو رس ہوتا ہے اگرچہ کڑوا ہوتا ہے لیکن درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی فضیلت سے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر شیرینی آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔